بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو حضور کی آل پاک پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی شہرت کے بارے میں، کہ آپ کی شہادت کی شہرت کیسے عام ہوئی اور آپ کی شہادت کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالی عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوارگی ہی میں جان گئے کہ یہ فرزند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں ہیں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، یعنی میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کرے گی؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لے آئے، اور ابن سعد و طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی، ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف، یعنی میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں کی مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خوابگاہ کی مٹی ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کپڑے میں لے لیا
اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون بن گئی۔ اور ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی، ان ولد الحسین یقتل بشاطئ الفرات بموضع یقال له کربلا، یعنی میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید ہوگا جس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کا بارہا ذکر فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے عہد طفلی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی، اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپے چپے کو پہچانتے تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے اور ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا اور ان کے خون کہاں بہیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں وہ نبی کہ خداوند قدوس جن کی رضا جوئی فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پر چلا کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرے ذرے پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں، مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے، اور نہ حضرت علی نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حسین کی خبر شہادت نے تو دل و جگر کو پارا پارا کر دیا، آپ دعا فرمائیں کہ خدائے عز و جل حسین کو اس حادثے سے محفوظ رکھے، اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کبار سب لوگ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتے، جبکہ آپ کی دعا کا حال یہ ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کے لیے درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو، ان پر تکلیف و مصائب کا پہاڑ ٹوٹے، اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ اب نبی کوئی ہو نہیں سکتا، تو نواسۂ رسول کا درجہ اسی طرح بلند سے بلند تر ہو جائے۔
اور رضائے الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا و آخرت میں ان کی عظمت و رفعت کا بول بالا بھی ہو جائے۔ آج کل لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے، تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیا بچائیں گے؟ تو میں اس بات کا جواب دے دوں۔ برادران ملت اسلام، بعض گستاخ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیا بچا سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا ہی نہیں کی، اور جب آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی تو پھر یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ وہ اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے۔ جیسے کہ ہمارا کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو اور ہمارے پاس ڈوبنے سے بچانے کے لیے کشتی وغیرہ تمام سامان مہیا ہو، مگر ہم بچانے کی کوشش نہ کریں تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکیں۔ ہاں، اگر ہم بچانے کی کوشش کرتے اور نہ بچا پاتے تو البتہ یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم نہ بچا سکے۔ تو اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے کو بچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو بچانے کی کوشش نہیں فرمائی۔